السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ قرآن کریم ہمیں خاص طور پر یہ تاکید کرتا ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنی چاہیے اور زندگی کے ہر پہلو اور لمحے اور مرحلے میں اسلامی تعلیمات کی پیروی اور اتباع کرنی چاہیے۔ یہ ہر مسلمان سے قرآن کا تقاضا ہے اور اس بات کو کئی جگہ پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی وحی کے اندر 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے لفظ اقرا استعمال فرمایا اور یہ بتایا کہ دینی تعلیم حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے، اور حکم دیا اقرا، علم دین حاصل کرو، اپنے رب کا دیا ہوا علم حاصل کرو تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کون سی چیز جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سی حرام ہے، کون سی حلال ہے۔ اور جب ہم دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پھر حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں رہتی، اور پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کون سا کام کرنا چاہیے تھا، کون سا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بڑا ہم نے تیر مار دیا اور ہم نے بڑا خیر خواہی کا کام کر دیا۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے سندھ کے اندر جو مدرز ملک بینک بنایا گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ بنانے والوں نے بڑی خیر خواہی کے جذبے سے بنایا ہو کہ بچوں کی صحت کے حوالے سے یہ ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے اور بڑا اقدام کیا گیا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ جس طرح ایک مرد عورت کی جو اولاد ہے، لڑکا لڑکی، وہ آپس میں جس طرح نکاح نہیں کر سکتے، بالکل ایسے ہی جس لڑکا لڑکی نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو جس نے ان کو دودھ پلایا ہے وہ ان کی ماں ہیں، اور یہ لڑکا لڑکی آپس میں بہن بھائی ہیں، ان کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں نسب کی وجہ سے، خونی رشتوں کی وجہ سے، بالکل وہ حرام ہو جاتے ہیں دودھ پینے پلانے کی وجہ سے۔ شہر کے اندر تو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی بڑا مشکل ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کراچی شہر کے اندر تو ساری عورتیں دودھ پلائیں گی اپنے بچوں کو اس بینک سے، اور ظاہر ہے انہی بچوں نے آگے بڑا ہونا ہے، ان کی آپس میں شادیاں ہونی ہیں، پھر کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ہم تو یہ سمجھیں گے جی اس سے شادی ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی، وہ رشتے تھوڑی ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ ہمیں تو رضاعت کے مسئلے کا علم ہی نہیں ہے، جبکہ شریعت میں وہ نکاح آپس میں جائز ہی نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک لڑکے نے ایک لڑکی سے شادی کر لی اور ایک عورت نے آ کے بتایا کہ دیکھو تم دونوں کو تو میں نے دودھ پلایا ہے، تم تو آپس میں بہن بھائی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی، حضور نے دونوں کا نکاح ختم فرما دیا۔ ظاہر وہ نکاح ہوا ہی نہیں، منعقد ہی نہیں ہوا۔ تو اس طرح کے پھر مسائل پیدا ہوں گے، اور ایسا نکاح پھر نکاح نہیں زنا ہوگا۔ تو ہم تو سمجھ رہے ہوں گے کہ نکاح ہو رہا ہے، لیکن وہ ہوگا زنا، کیونکہ جس رشتے کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا وہاں 1000 مرتبہ نکاح کروا دیا جائے، ایجاب و قبول کروا دیا جائے، نکاح منعقد نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے، ہمیں دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے رضاعت والا مسئلہ، اور اس طرح یہ مدرز ملک بینک والا کہ بچوں کو خواتین کا دودھ پلایا جائے، بینک بنایا جائے، اس میں ان کا دودھ جمع کیا جائے، اور جو بچے ضرورت مند ہیں جن کی صحت کے مسائل ہیں اور ان کو دودھ پلانے والا کوئی نہیں ہے، یا جو بھی مسائل ہیں تو اس سلسلے میں ان کو دودھ پلایا جائے۔ اس طرح کا ایک مسئلہ 1985 کے اندر جدہ کے اندر بھی مجمع الفقہ الاسلامی کے تحت پیش کیا گیا۔ وہاں پر بھی مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ نے یہی بات کہی کہ یہ جائز نہیں ہے، اس سے شر کا دروازہ کھلے گا، اس سے زنا کا دروازہ کھلے گا، اور اس سے اور بہت خرابیاں پیدا ہوں گی، اور یہی بات انہوں نے اب کہی ہے کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس کا متبادل راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ اچھا دیکھیے، دین اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ لوگوں کو صرف یہ کہے کہ یہ حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ ناجائز ہے، نہیں، بلکہ وہ اس کا آلٹرنیٹ بھی پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام یہ کہتا ہے دیکھو تم مردہ جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہ حرام ہے۔ تو صرف یہی نہیں کہ اسلام نے حرام کا فتویٰ لگا دیا کہ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ ناجائز ہے، لیکن اگر تم ان حلال جانوروں کو ذبح کر کے کھا لو، تکبیر پڑھ کے کھا لو تو یہ جائز ہو جائے گا، تم یہ کھا سکتے ہو۔ تو اسلام جہاں ہمیں حرام کاموں سے باتوں سے منع کرتا ہے، وہیں پہ اس کا آلٹرنیٹ بھی پیش کرتا ہے جو کہ بالکل حلال ہوتا ہے اور اسلامی تقاضوں کے عین مطابق ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنا چاہیے اور اہل علم سے جڑے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کون سی چیز جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔